عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ایک بڑا معاملہ بن گیا ہے۔ آج عمران خان بار بار جیل حکام سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے میری مذاکراتی کمیٹی، کیوں نہیں ابھی تک وہ اندر آئی ملنے کے لیے۔ بیرسٹر گور بھی بڑے بے چین ہیں، بیتاب ہیں کہ ملاقات میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں احسان نیازی، جنہیں 10 سال سزا ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں یہ ایک سوشل میڈیا پہ تاثر دیا گیا کہ انہیں رہا کر دیا گیا، اور آج آئینی بینچ کے سامنے حفیظ اللہ نیازی پیش ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ جیل میں ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا قیدیوں کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی UAE کے صدر کے ساتھ ملاقات کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو دیا گیا $2 ارب کا قرضہ۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ایک بڑا معاملہ بن گیا ہے، مہمہ بن گیا ہے۔ آج عمران خان بار بار جیل حکام سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے میری مذاکراتی کمیٹی، کیوں نہیں ابھی تک وہ اندر آئی ملنے کے لیے۔ بیرسٹر گور بھی بڑے بے چین ہیں، بیتاب ہیں کہ ملاقات میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے، اس کی میں بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ ہے حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں احسان نیازی، جنہیں 10 سال سزا ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں یہ ایک سوشل میڈیا پہ تاثر دیا گیا کہ انہیں رہا کر دیا گیا، اور آج آئینی بینچ کے سامنے حفیظ اللہ نیازی پیش ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ جیل میں ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا قیدیوں کے ساتھ۔ پھر آئینی بینچ نے سویلین ٹرائل کے حوالے سے اختیارات کو وسیع کر کے ٹرائل کرنے کی بات کر دی ہے۔ ججز نے بڑے ریمارکس دیے ہیں معنی خیز انداز میں، اس کا میں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی UAE کے صدر کے ساتھ ملاقات کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو دیا گیا $2 ارب کا قرضہ ری رول کر دیا ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، عمران خان صاحب کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی جو ہے، عمر ایوب صاحب ہیں، اسد کیسر ہیں، حامد رضا ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، باقی وہ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی۔ حالانکہ اسپیکر کی سربراہی میں 2 جنوری کو کمیٹی نے حکومت کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ ان کی ملاقات کرائی جائے، پھر کہا گیا کہ پیر کو ملاقات ہوگی، کل بھی نہیں ہوئی، اور آج جب میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں اس وقت تک ملاقات نہیں ہوئی۔ جیل سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ آج عمران خان بار بار جیل کے آفیشل سے پوچھ رہے تھے کہ مذاکراتی کمیٹی کہاں ہے، ابھی تک مجھے ملنے کیوں نہیں آئی۔ بتایا گیا ہے کہ علیمہ خان، عظمیٰ خان ملاقات کے لیے وہاں پہنچی ہیں، اور عمران خان کے کزن ہیں قاسم زمان، وہ بھی پہنچے ہیں۔ تو مذاکراتی کمیٹی کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں ملاقات ہو پا رہی، یہ بڑا معمہ بنا ہوا ہے، اور اس وجہ سے مذاکرات ڈاما ڈول ہو رہے ہیں۔ نئی تاریخ نہیں طے پا رہی۔ اسپیکر آفس بھی انتظار کر رہا ہے کہ آ کے اس ملاقات کا نتیجہ بتایا جائے اور پھر اگلی میٹنگ رکھی جائے۔ بیرسٹر گور جو ہیں وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا ملاقات میں کیوں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ کا کل میں نے ناظرین سارا بتا دیا تھا، اور جمعے کے روز میں نے پہلے ہی انکشاف کر دیا تھا کہ یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہونا۔ اب اس کو PTI یہ کہہ رہی ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ نہ سنا کے عمران خان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI خود ریکویسٹ کر رہی ہے مختلف حوالوں سے کہ یہ فیصلہ ڈیلے کیا جائے کیونکہ مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب اصل بات کیا ہے، کوئی آن ریکارڈ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے دونوں طرف سے۔ بہرحال جو بھی ہے، ملاقات تو ہونی چاہیے عمران خان سے، وہ رائٹ ہے ان کا، اور ویسے اگر راتوں کو جیل کھلوا کے بھی ملاقات کرائی جاتی رہی ہے ماضی میں، تو اب اگر طے شدہ بات ہے مذاکرات آگے بڑھنے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ تحریری چارٹر فار ڈیمانڈ کیوں نہیں دیا جا رہا بھائی، اس میں آپ دیں جی، یہ ہمارے قیدی ہیں،
یہ لسٹ ہے عمران خان سمیت باقی جتنے بھی قیدی 9 مئی کے پکڑے ہوئے ہیں، 26 نومبر کے پکڑے ہوئے ہیں، تو ان کی لسٹ دیں، پھر حکومت آپ کو جواب دے گی۔ پھر دوسرا ہے جوڈیشل کمیشن بنانا، تو اس پہ رانا ثناء اللہ آمادہ نظر آئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے، لیکن آپ لکھ کے تو دیں نا، لکھ کے نہیں دے رہے کہ جی NRO کا تاثر جائے گا۔ ویسے جو خفیہ علی امین گنڈا پور رابطہ کرتا ہے فیصل واڈا کے دوستوں کے ذریعے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے، اس سے NRO کا تاثر نہیں جاتا؟ کیا بات کرتے ہیں یار، آپ لکھ کے دیں، ایک فورم ہے، کمیٹی بنی ہے، دونوں ممبران بیٹھے ہیں، پھر وہ کمیٹی پوری رپورٹ منگوائے گی حکومت سے، متعلقہ اداروں سے، کہ بھئی بتائیں کہ کون سا کیس ہے، حکومت ان کیسوں میں کیا رعایت دے سکتی ہے، تو وہ آگے بات چلے گی۔ باقی عدالتوں میں معاملات ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ ناظرین، ایک افواہ پھیلائی گئی، احسان نیازی ہیں، عمران خان کے بھانجے ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی سینئر صحافی کالم نویس کے بیٹے ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی جو ہیں میاں نواز شریف کے بڑے قریبی دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور عمران خان کو سیاست میں انگلی پکڑ کے لانے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بعد میں اختلافات ہوئے تو الگ ہو گئے۔ اور حفیظ اللہ نیازی آج پیش ہوئے ہیں آئینی بینچ کے سامنے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے اسے 10 سال سزا ہوئی ہے فوجی عدالت سے، لیکن اور ملزمان کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے ملزمان کو، اور انہیں ہائی سیکورٹی زون میں رکھا گیا ہے، اور انہیں جیل مینول کے تحت حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اس پر آئینی بینچ کے سربراہ نے، جسٹس امین الدین نے اور باقی ججز نے پنجاب حکومت کو ہدایات کی ہیں اور رپورٹ مانگی ہے، اور حفیظ اللہ نیازی کو کہا ہے کہ وہ اپنی باری پر یہ اپنا، جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ ان کا ریمارکس کا تبادلہ ہوا ہے، کہ آپ اپنا دیں، اپنا ریمارکس، اپنے دلائل دینے ہیں، جو آپ نے بات کرنی ہے اپنی باری پہ آپ کو ہم موقع دیں گے۔ ایک اور بات ناظرین بڑی ہوئی ہے، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، آئینی بینچ کی ایک رکن ہیں، بڑی معزز جج ہیں، وہ کہتی ہیں سیولینز کا ملٹری ٹرائل کیس جو ہے اختیارات کو وسیع کر کے سیولین کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے ریمارکس دی ہیں۔ آج وزارت دفاع کی اپیل کی سماعت ہوئی ہے، خواجہ عارض صاحب جو ہیں وکیل وہ پیش ہوئے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کا فورم موجود ہے، اور قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود جج کیسے بن سکتا ہے، یہ سوال اٹھایا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ صرف مسلح افواج کے لوگوں تک محدود ہے۔ پھر خواجہ عارض نے اس کی وضاحت کی کہ اگر فوجی حدود کے اندر کوئی سولین اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر دے، کوئی اٹیک کر دے، کوئی حملہ کر دے، تو اس پر اجازت ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی یہ ٹرائل ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے، اس پہ کیا ہونا ہے۔ جہاں تک انسداد دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی کا تعلق ہے، معزز آئینی بینچ کے جج صاحبان کے لیے عرض ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا کیس کا حال دیکھ لیں، کیا ہوا ابھی تک۔ GHQ حملہ کیس کا دیکھ لیں، ابھی تک بڑی مشکل فرد جرم لگی ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے۔ تو آپ ان کو پوچھیں، آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بلائیں، اسی طرح باقی چیف جسٹس صاحبان کو بلائیں، اور ان سے پوچھیں کہ بھئی کیس اتنے ڈیلے کیوں کیے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اگر پراسیکیوشن کا ایشو ہے تو آپ حکومت کو کھینچیں، ان کے لا ڈپارٹمنٹ کو کھینچیں، ایڈوکیٹ جنرل کی کھنچائی کریں، لیکن یہ آپ پھر تو اب دیکھیں نا، اب وہاں دیکھیں فیصلے ہوئے فوجی عدالتوں میں، عمران خان کے دور میں بھی ہوئے، اپیلیں ہوئیں، اپیلوں میں 19 کو سزا کو معاف کر دیا گیا، باقی کی اپیلیں پروسیس میں ہیں۔ ایک افواہ پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے کو رہا کر دیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑی ایک ویڈیو بنا کے اس کا پرانا کوئی کلپ لگا کے چلایا گیا تھا۔ تو احسان نیازی نے جو کچھ کیا تھا وہ کوئی قابل فخر بات تو نہیں تھی، اور وہ جذباتی شخص ہیں، وکیل ہیں، اور ان کے والد صاحب جو ہیں دوسری طرف ہیں، خود وہ اور ان کی والدہ عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کا معاملہ ہے، اس پہ میں بات زیادہ نہیں اب کروں گا۔ ناظرین، آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں خوشخبری دی ہے، اور کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ
محمد بن زید ال نہان سے رحیم یار خان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ نجی دورے پر آئے ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے 2 ارب روپے کا قرضہ جو ہے ری رول کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے کہ جی بڑی مسکرا رہے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں یو اے کے صدر۔ پھر ایک اور ویڈیو پرانی وائرل ہوئی ہے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ پاکستان آئے تو عمران خان گاڑی چلا رہے تھے تو مسکراہٹوں کا تبادلہ نہیں تھا، یہاں مسکراہٹوں کا تبادلے کو مختلف رنگ بھی دیے گئے۔ پھر مریم نواز کے ہاتھ ملانے پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، ایک گندی سوچ، گندی ذہنیت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، لیکن مریم نواز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے ہاتھ ملانے میں، اور ان کی خاندانی روایات اس کی ایسی نہیں ہے، ان کی والدہ بھی ہاتھ نہیں ملاتی تھیں، محترمہ کلثوم نواز مرحومہ، اور میاں نواز شریف صاحب بہت اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ رہے ہیں، تو لہٰذا اگر ہاتھ ملا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر احتیاط کریں گی تو زیادہ بہتر رہے گا، اور نیگیٹو پروپیگنڈا، بیہودہ قسم کا پروپیگنڈا وہ کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا، کسی کے بارے میں بھی۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں، اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، چاہے کسی میں مجھے سیاسی طور پہ پسند ہو ناپسند ہو، میں اپنی رائے کا بڑی عزت و احترام سے طریقے سے اظہار کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔